آپ کو خوش آمدید کہیں گے، اور بریک پہ جانے سے پہلے ملک کی جو سیاسی صورتحال ہے اس حوالے سے گفتگو کر رہے تھے، اور گفتگو کے سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ مہمان جو ہے ہمارے ساتھ اس وقت پینل جو ہے تبدیل ہوگا۔ محمد لقمان صاحب ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں، تحریک لبیک پاکستان سے آپ کا تعلق ہے، اور یہ جو ابھی حالیہ الیکشن ہوئے گزشتہ دنوں اس کا حصہ بھی رہے، اور جو کچھ ہوتا رہا اس کے حوالے سے بھی ہماری لقمان بھائی سے گفتگو ہوتی رہی کہ کیا کچھ ہوتا رہا الیکشن کے، کیا نتائج نکلے، اور کیا وہ سارے معاملات پر ہم نے گفتگو کی ہے۔ صبح کے وقت یہاں پر ہم نے ان کو مدعو کر رکھا ہے، ان سے بھی ملکی سیاسی صورتحال پہ گفتگو کریں گے۔ انہیں خوش آمدید کرتا ہوں، بہت شکریہ سر پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ سر، اب یہ جو صورتحال اس وقت ہمارے سامنے، خاص طور پہ اب سے کچھ دیر پہلے جو موضوع زیر بحث تھا، یہ سوچنے پہ مجبور کرتا ہے کہ یہ اگر امن و امان کی صورتحال اتنی خراب ہوگی تو سیاسی جماعتوں کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ ہم اپنے مسائل کی طرف تو بعد میں آئیں گے، پہلے یہ جو مسائل درپیش ہیں اس میں یہ جو سیاسی جماعتیں فہم و فراست کا مظاہرہ کیوں نہیں کر رہی؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اور اس کا یہ سارا معاملہ، اس کا حل کیا آپ کی سمجھ میں آتا ہے؟ کیسے اس کا حل نکالا جائے، خاص طور پہ بلوچستان پختونخوا کے اندر دہشت گردی کے جو واقعات جس طرح ہو رہے ہیں؟ ذرا فرمائیے گا۔ آپ کا سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے دوبارہ مجھے موقع دیا۔ جی اچھا یاسر بھائی، بات یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کے لیے جو ہے نا سب سیاسی جماعتوں کو بیٹھنا چاہیے ایک ساتھ، اور بدقسمتی سے ہمارے یہاں کوئی بھی سیاسی جماعت ایک پلیٹ فارم پہ نہیں ہے، جی سب اپنے ہی معاملات دیکھ رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اقتدار کا مزہ تو سب لیتے ہیں، مگر ملک کے حالات بہتر کرنے کے لیے کوئی آگے نہیں بڑھتا۔ اب یہ چند دہشت گرد اگر ہیں جو ملک کے حالات خراب کر رہے ہیں، جو بلوچستان کے حالات خراب کر رہے ہیں، یا خیبر پختونخوا کے حالات خراب کر رہے ہیں، یا سندھ میں آپ جائیں تو کچے کے علاقے میں جو کر رہے ہیں، تو ان کو کنٹرول کرنا کوئی اتنا بڑا کام بھی نہیں ہے، بالکل اتنی صحیح۔ مشکل بات بھی نہیں ہے۔ مگر ہمارے یہاں یہ ہے کہ ہم ساری چیزیں جو ہیں وہ ایجنسیوں پہ، اداروں پہ ڈال دیتے ہیں، بالکل صحیح۔ اور خود جو ہے اندرونی جو سیاسی لوگ ہیں اس وقت جو اقتدار میں بیٹھے ہیں، وہ ان کی اندرونی مدد ہیلپ کرتے ہیں۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ ان کے جو ہے ایک جو ورکر آپ سمجھ لیں، یا ان کے جو ہے پارٹی کا حصہ سمجھ لیں، بالکل ٹھیک ہے۔ وہ ونگ سمجھ لیں، جو ایک ملیٹنٹ ونگ ہوتا ہے وہ ہے۔ جی تو اس چیزوں کے اوپر جو ہے وہ حاکم وقت کو اور جو پاور میں بیٹھے لوگ ہیں ان کو سوچنا چاہیے، اور اس کے لیے جو ہے ایک مضبوط قدم اٹھانا چاہیے۔ دیکھیں، پاکستانی الحمدللہ سارے جتنے پاکستانی ہیں محب وطن ہیں، اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں، اپنی افواج سے محبت کرتے ہیں، اپنی دھرتی اپنی سرزمین سے محبت کرتے ہیں۔ مگر کچھ جو لوگ ہیں ایسے ہیں جس کی جو ہے وہ سوچ ہے کہ پاکستان کو پارٹیشن کیا جائے۔ جی تو جتنے بھی محب وطن لوگ ہیں ان کو اس چیز کے اوپر غور و فکر کرنی چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ ہر صوبے کا جو رائٹس ہے ان کو وہ دیا جائے، بالکل ٹھیک ہے۔ ان کا وہ حق دیا جائے۔ دیکھیں، اگر آپ ان کی محرومیاں ختم کر دیں گے، ان کو ان کا حق دے دیں گے نا، تو یہ چیز خود بخود ختم بھی ہو جائے گی۔ بالکل ٹھیک۔ اگر آپ اس چیز کو جتنا روکیں گے اتنی یہ چیز بڑھے گی۔ اب ہم اگر اپنے ہی صوبے کی بات کر لیں، سندھ کی، اور اپنے ہی شہر کراچی کی بات کر لیں، تو آپ یہاں دیکھیں کیا حالات ہیں، ہمیں کیا دیا جا رہا ہے۔ کراچی وہ سٹی ہے جو آج بھی پورے پاکستان کو ٹیکس جنریٹ کر کے دیتا ہے، پورا پاکستان چلاتا ہے، مگر آج کراچی کی عوام کو کیا مل رہا ہے؟ ٹوٹی ہوئی سڑکیں مل رہی ہیں، جی گیس کی لوڈ شیڈنگ مل رہی ہے، الیکٹرک 8-8 10 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہے، لائنوں میں پانی تک نہیں ہے، بالکل صحیح۔ گٹروں کے پانی روڈوں پہ نظر آ رہے ہیں۔ اور اب آپ یہ دیکھیں کہ آج ہم 2024 میں بیٹھے ہیں، مگر آپ کراچی کی سڑکوں پہ نکلیں گے تو آپ کو ایسے لگے گا جیسے آپ 70 اور 80 کی دہائی میں، ایسا ہی واللہ۔ چنچی رکشے چل رہے ہیں، بڑے بڑے آواز میں وہ سونگ بجا کے چل رہے ہیں، کوئی قوالی بجا کے چل رہا ہے، کوئی یعنی کہ قانون نام کی چیز ہی نہیں ہے۔ جہاں ان کی مرضی آتی ہے رک جاتے ہیں، وہ سڑک ہم بند کر پیچھے دیں، ان کو ہارن بھی دیں تو ان کو کوئی فرق کوئی نہیں فرق نہیں پڑتا، پڑتا۔ وہ اپنی مرضی سے چلتے ہیں۔ جگہ جگہ اسٹینڈ بن گئے، رکشہ اسٹینڈ بنے ہوئے شہر کے اندر، سڑکوں کے بیچ میں اب سڑکیں آپ یہ بند ہوئی دیکھیں ہیں۔ کہ کراچی میگا سٹی ہے، اس میں چنچی رکشوں کی جو ہے آپ نے ٹرانسپورٹ دی ہوئی ہے، جی ٹوٹی ہوئی بسیں دی ہوئی ہیں، جو
بسیں 50 سال 60 سال 70 سال پرانی ہیں آپ کو روڈوں پہ نظر آئے گی. ان کا جو روڈ فٹنس سرٹیفکیٹ ہے وہ کیسے ایشو ہو رہا ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا یہ ہی چنچیوں کو کس نے الاؤ کیا؟ جبکہ ہائی کورٹ نے ان کو بینڈ کر دیا. مگر کسی بھی چیز میں دیکھیں آپ، یہ چیزیں جب تک ختم نہیں ہوگی، جب تک یہ حالات بھی بہتر نہیں ہوں گے. محرومیاں ختم کریں گے. دیکھیں آپ سہولتیں دیں نا. آپ ٹیکس تو کے الیکٹرک کے بل میں لے رہے ہیں، جی. موبائل فون کے کارڈ میں لے رہے ہیں، بینک میں جو آپ جو ٹرانزیکشن کر رہے ہیں اس پہ ٹیکس لے رہے ہیں، آپ واٹر بورڈ میں لے رہے ہیں، آپ سوئی گیس میں لے رہے ہیں، آپ ہر طرح سے ٹیکس کچرا لے رہے اٹھانے کا ہیں. بھی پیسے لے رہے ہیں، یہ بھی لے سب رہے ہیں، سب وہ بھی لے رہے لے رہے ہیں. ہیں. بالکل صحیح. آپ دے کیا رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں. آپ پیٹرول میں ٹیکس لے رہے ہیں، آپ کو کروڑوں اربوں روپے کا آپ ٹیکس لے رہے بالکل ہیں، ایسا مگر ہی. عوام کو دے کیا رہے ہیں؟ آٹے کا تھیلا یعنی کہ لائن لگا کے دے رہے ہیں. دنیا کہاں تو سے وہ بھی کہاں شکر ہے پہنچ. سلسلہ ختم ہوا، لائن کا یوٹیلیٹی اسٹور ہی بند کر دیا اب تو. اب آپ یہ دیکھیں کہ دنیا کہاں پہنچ رہی ہے اور ہم کہاں جا رہے ہیں. تو یہ جب تک محرومیاں ختم نہیں ہوں گی، جب تک یہ حالات بھی بہتر نہیں ہوں گے، اور جب تک سیاسی جماعتوں کے جو یہ ملٹنگ ونگ ہیں جو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، چاہے بلوچستان میں ہو، سندھ میں ہو، یا خیبر پختونخوا میں ہو، جی. یا پنجاب میں ہو، تو یہ جب تک ختم نہیں ہوں گے، جب تک امن نہیں آئے گا. امن نہیں آئے گا تو ملک کے حالات اچھے نہیں ہوں گے. حالات اچھے نہیں ہوں گے تو ہماری اکنومی نہیں اچھی ہوگی. اکنومی اچھی نہیں ہوگی تو ہم بنگارت ختم نہیں ہوگی، پاکستان خوشحال نہیں ہوگا، عوام خوشحال نہیں ہوگی. تو یہ ساری چیزیں کرنی پڑیں گی. اب یہ بتائیے کہ یہ جو نظام ہمارے پاس ہے، بلدیاتی حکومتیں بھی موجود ہیں، صوبائی حکومت بھی ہے، درجنوں اتھارٹیز بھی موجود ہیں، اس کے باوجود شہر کی یہ صورتحال ہے. اب کیونکہ شہر کے اندر ہوتے ہیں، کانسٹیچوئنسی ایک بڑی آپ کی ہے جس میں آپ نے الیکشن بھی کانٹیسٹ کیا، اور اس کے بعد جو کچھ ہوا اس کے اوپر بھی ہماری بات ہوئی، اب تو سب کے سامنے آیا ہے. بہرحال پھر بھی آپ سمجھتے ہیں کہ اب تو کسی کو ذمہ داری لینی ہوگی. یہ جو سیاسی جماعتیں سالہ سال میدان میں ہیں، اور بالخصوص شہر کراچی میں، ان کی بھی کوئی ذمہ داری ہوگی. چلیں آپ کے اگینسٹ جنہوں نے کانٹیسٹ کیا، کبھی ملاقات ہوئی ہے، کبھی حلقے کے اندر کبھی ایسا ہوا کہ نظر آئے ہوں؟ مجھے تو نہیں نظر آئے، آپ کے اس میں ہوں نہیں، شاید. میں تو آپ سے یہ کہوں گا کہ الیکشن کے دن وہ نظر آئے تھے، ٹھیک ہے. اور جب ان کو جتوا دیا گیا ہے، ان کو اقتدار دے دیا گیا ہے، اس کے بعد سے تو وہ اپنے ایریا میں نظر نہیں آئے. آئی تھنک وہ کراچی میں بھی نہیں ہوں گے، اسلام آباد کے مزے لے رہے ہوں گے. اور جو اس وقت حالات ہیں شہر کے، وہ تو سب کے سامنے ہی ہے. اس میں کوئی، میں اگر کوئی بات کہوں گا تو کوئی غلط یا کوئی جھوٹ بات نہیں ہے، کوئی ایلیگیشن والی کیونکہ سیاست میں بھی نہیں ہے. اسی شہر میں رہتا ہوں، آپ بھی اسی شہر یہ میں رہتے ہیں. حقیقت بیان ہم کر رہے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں، لوکل گورنمنٹ ہے، چیئرمین ہے، کونسلر ہے. اب کسی جگہ پہ جماعت اسلامی کے ہیں، کہیں پیپلز پارٹی کے ہیں، کہیں پی ٹی آئی کے ہیں. اگر میں اپنے ایریا میں کہوں گا تو جماعت اسلامی کے لوگ ہیں، تو ان سے کہیں گے، وہ کہیں گے فنڈ ہی نہیں مل رہا. ایسے ہی. ان سے دوسرے ایریا میں پوچھتے ہیں، وہ کہتے ہیں فنڈ ہی نہیں مل رہا. پیپلز پارٹی کے جہاں ہیں ان کو پوچھتے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں ہم تو فنڈ دے رہے ہیں، بالکل کام ٹھیک نہیں ہے. ہو رہا. جی. تو یہ دیکھیں، یہ سب جو ہیں وہ کوئی نہ کوئی ریزن پیش کر دیتے ہیں. جی. جی. بات یہ ہے کہ اگر صحیح معنی میں نیت ہو نا کام کرنے کی، کہ مجھے یہ کام کرنا ہے اور کروانا ہے، اور محبت ہو اپنے شہر سے، اپنے وطن سے، تو کوئی چیز مشکل نہیں ہے. مشکل نہیں. ہم یہاں سے اگر آؤٹ آف کنٹری جاتے ہیں تو آپ دیکھیں نا، ہم اگر وہاں ایک ببل بھی کھاتے ہیں تو اس کا ریپر ہاتھ میں رکھتے ہیں، کہیں ڈسٹ بن آتی ہے یہ تو جیب میں ڈال لیتے ہیں. ایک اس میں ڈال دیتے ہیں. یہاں ہم کیا کرتے ہیں؟ نہیں ہم نے یہ پانی پیا، جوس پیا، یہ پھینک دی بوتل. ہم نے 60-70 روپے کے لوگ پان لیتے ہیں یہ اور چلتے ہوئے روڈ پہ. تو یہ چیزیں عوام کو بھی سوچنی چاہیے. اور جو جن کو یہ موقع دیا ہے اللہ نے، دیکھیں یہ چند سالوں کی بات ہے نا. اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو موقع دیا ہے تو پھر آپ اپنی ذمہ داری پوری کرو. ہر انسان کو یہ پتہ ہے کہ مرنا ہے، اور مسلمان کا تو یہ ایمان ہے کہ مر کے پیش ہونا ہے. بالکل صحیح. تو ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو کوئی منصب دیا ہے یا کوئی ذمہ داری دی ہے یا ان کو کوئی اسی کام کے لیے چنا ہے، تو وہ عوام کی خدمت کرے، وہ لوگوں کی خدمت کرے. مگر یہاں سب جو ہے ایک دوسرے کے اوپر ایلیگیشن لگا دیں گے. وہ کہیں گے فنڈ نہیں مل رہا، یہ کہیں گے فنڈ مل رہا ہے، اور سب اپنی ہی پاور کے نشے میں، دولت کے نشے میں بیٹھے ہوئے ہیں. عوام کا کوئی سوچ نہیں رہا. اس ملک کے جو حالات ہیں وہ بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں نا کہ اب لوگ جو ہیں کہ الیکٹرک کے بل کی وجہ سے خودکشیاں کر رہے ہیں، اپنی جانیں دے رہے ہیں، رو رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں. اب مگر کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے. اچھا، سوال یہ ہے کہ پھر ایسی صورتحال میں آپ کی جو جماعت ہے وہ کیا سوچتی ہے؟
چند جماعتیں ایسی ہیں جو اس وقت سراپا احتجاج ہیں. جماعت اسلامی ان میں شامل ہے, مرکزی مسلم لیگ ہے, اور دیگر جماعتیں ہیں جو احتجاج کر رہی ہیں, وقتاً فوقتاً ریکارڈ کرا رہی ہیں. آپ کے پاس ایک بڑی بھرپور اسٹریٹ پاور ہے, بڑے لوگ آپ کو فالو کر رہے ہیں. تو یہ مہنگائی اور اس کے حوالے سے ابھی تک کوئی ایسی چیز یا کوئی لائحہ عمل سامنے تو نہیں آیا جس کے لوگ منتظر ہیں. تو اس کے بارے میں کیا سوچ رکھا ہے کہ واقعتاً کوئی ایسا ہے جی ارادہ کرنے کا کہ کوئی حتمی انجام تک پہنچایا جائے, حکومتوں کے اوپر دباؤ بھی بڑھایا جائے؟ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیے, ہماری جماعت کا جو ہے پورا ایجنڈا ہے یہ مہنگائی کے خلاف اور حالات کے حساب سے جو ہے ان کا. مگر کچھ دنوں پہلے جو ہے وہ ایک سپریم کورٹ کا جو کیس ہوا تھا جی جی قادیانی والا, جی. تو اس میں جب ختم نبوت کے معاملہ آیا تو پھر ہماری پوری جماعت کا جو مین فوکس وہی تھا, کیونکہ بالکل یہ ٹھیک. ایک ایمانی حصہ ہے. اور اس مسئلے میں آپ دیکھیں کہ سب جماعتوں نے ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کے کہا. پیپلز پارٹی کے قادر پٹیل نے بھی جو قومی اسمبلی میں کہا, دوسری جماعتوں کو بھی کہا. تو اب الحمدللہ جا کے جو ہے وہ کیس ریویو ہوا, نظر ثانی اپیل ہوئی, اور اس میں اب جو ہے وہ کچھ جو شکیں تھیں وہ ترامیم ہیں متنازع جو اس میں شقیں تھیں. بالکل صحیح ہے. اب جیسے ختم نبوت کے جو ہے 50 سال پورے ہو رہے ہیں, تو تحریک لبیک جو ہے وہ باغ جناح میں بھی اپنا جلسہ کر رہی ہے بالکل ٹھیک 1 ہے. سپٹمبر کو, اتوار کے روز. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں بھی ہم جو یہ مہنگائی کا اور یہ جو حالات اس کا کا ہے آگے کا لائحہ عمل اس میں طے کیا عمل جائے گا بالکل طے یقیناً. ہوگا. اور اس کے علاوہ جو ہے ہم اپنے حساب سے تو جیسے میں NA 236 سے جو ہے وہ الیکشن جو ہے لڑا تھا, باقی جتنے ہمارے امیدواران ہیں, جتنے ہمارے UC کے ایریا کے ناظم ہیں, وہ سب ہمارے ایریوں میں ہم کام کر رہے ہیں. جہاں جہاں جو تکلیفیں ہیں عوام کو, جہاں ریلیف دینا ہے, ہم پہنچتے ہیں, ان کے جو مسائل ہوتے ہیں وہ سنتے ہیں, اور اس چیز کو ہم آگے بڑھا دیتے ہیں, بالکل ٹھیک ہے. اور اس کو ہم فالو بھی کرتے ہیں. مگر بات یہ ہے کہ ہم کوشش کر سکتے ہیں, مگر عملاً جو کام جو ہے وہ حکومت وقت جو اقتدار اس میں کی بیٹھے ذمہ ہیں داری ہے. ان کی ذمہ داری ہے. بالکل ٹھیک ہے. مگر جو ہے ہماری جو کوشش یہ ہے کہ ہم دیکھیں, ہم تحریک لبیک کے آپ کسی بھی جو ہے وہ نمائندے کو بلائیں گے, وہ کبھی ایلیگیشن کی سیاست نہیں کرے گا کہ اس نے کرپشن کی, اس نے یہ کیا, اس نے کیا. ہم کہہ رہے ہیں جو ہو گیا سو ہو گیا. بالکل ٹھیک ہے. اب آپ ملک کو آگے لے کے چلیں, اب یہ وقت کی عوام کے ضرورت لیے ہے. سوچیں, اچھا اب خیال ہے. ملک کے لیے سوچیں, اور اب جو آپ ڈیلیور کر سکتے ہیں وہ کریں. اب بھی اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر ہم اور مشکل میں آ جائیں گے, کیونکہ عوام دیکھیں کتنی بزدل ہو چکی ہے. سوشل میڈیا پہ آپ اگر 100% مہم دیکھیں گے تو اس میں 60% اگر فیک ہیں تو 40% تو صحیح بھی ہوگی یقیناً. اگر اس وقت جو حکومت وقت ہے, اگر ہم وفاقی حکومت کا دیکھ لیں تو وہ صرف ایک ہی ایشو پہ کام کر رہی ہے, عمران خان عمران خان عمران خان. اور ہمارے خان صاحب بھی ہیں, وہ ایک ہی ایشو پہ ایک کام ہی کر ایشو رہے ہے, ہیں کہ باہر نکال دو کسی طرح. بالکل ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ آپ اگر ملک کے لیے اگر درد رکھتے ہیں تو میں نے آپ کے جیسے پہلے بھی پروگرام میں کہا ہے کہ آپ کو بیک فٹ پہ آنا پڑے گا. بالکل آپ ٹھیک بیٹھیں, ہے. ٹیبل کریں, آپ ٹاک کریں کہ میرے یہ مسائل ہیں, وہ کہیں گے آپ کے یہ مسائل ہیں, تو ہر مسئلے کا حل ٹیبل پہ حل ہو جاتا ہے. یقیناً. مگر ان کو مجھے نہیں لگتا کہ ان کو ملک سے کوئی محبت ہے. بظاہر تو نہیں نظر آتا, یعنی کہ جس قسم کے معاملات ہیں خاص طور پہ اپنی رہائی سے متعلق, اور جو تنظیم کے ان کے جو لوگ ہیں, تنظیم تو کہنا مناسب نہیں ہے, جو ان کا جو سیاسی جماعت جو ان کی ایک ہے, اس میں جو کچھ ہے, اب سب کے سامنے لوگ بھی یہ سوال کر رہے ہیں, جو واقعتاً جو یہ سمجھتے تھے کہ یہ نجات دہندہ ہیں, وہ بھی یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ ابھی کیوں اس معاملے پر آواز نہیں اٹھا رہا ہے. اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سارے مسائل جو ہیں وہ اس سے جڑے ہیں کہ اگر ان کے لیڈر کو چھوڑ دیا جائے گا تو سارے مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے, وہ باہر آ جائیں گے تو پھر سارے مسائل ہو جائیں گے خود بخود حل, بجلی کا بل بھی کم ہو جائے گا, اور نہ جانے کیا کچھ. یہ سوچ ہے خیر سے. تو جب یہ معاملات ہوں گے تو پھر اصل ایشوز کے اوپر کون بات کرے گا. اور حکومت کے لیے بھی بڑا آسان ہے کہ ان کو جو ہے وہ پابند کر دیں ان سارے معاملات پہ, جلسہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے. ایک طرف ملک اتنے سنگین وہاں پہ صورتحال ہے, امن و امان کی معاشی صورتحال, دوسری طرف جو ہے وہ جلسہ ہوگا نہیں ہوگا, اس کی وجہ سے اس کی وجہ سے اس میں جو وہ الجھ کر رہ گئے ہیں, اور شاید اپنے لوگوں کو بھی اس میں الجھا کر جو ہے وہ رکھ دیا ہے. جی فرمائیے. PTI کی جو گورنمنٹ تھی
تو آپ مجھے بتائیں کہ ان کے دور اقتدار میں ڈالر کم ہوا کہ بڑا؟ میرے پاس تو جو اعداد و شمار ہے یہ بہت برا مان جاتے ہیں کہ میں بڑی وہ کرتا ہوں. ان کے دور میں جتنی مہنگائی ہوئی، جس تیزی سے اس کی تناسب میں اضافہ ہوا ہے مہنگائی کی بڑھنے کی، وہ شاید کسی اور دور میں نہیں ہوا. یہ بات شاید یہ نہیں سمجھ پا رہا ہے ابھی تک. یہ جس کی بات کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں صورتحال بہت بہتر تھی، تو وہ بہتر کا موازنہ آج سے کر سکتے ہیں، لیکن پچھلے دنوں سے اگر اس کا موازنہ کریں گے تو اس کا جو نتیجہ نکلے گا وہ بہت ہی بھیانک ہوگا. تو اس کو رہنے دیتے ہیں. اور خاص طور پہ یہ جو شرح نمو کے حوالے سے باتیں کرتے ہیں کہ جی 6% تک ہم چاہو لگا تھا، ایسا قطعی نہیں تھا. یہ لوگ جب انہوں نے چارج لیا تھا تو پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ معیشت جو ہے وہ ہماری نگیٹو میں گئی ہے، شرح نمو ہماری. یہ ان کے کارنامے تھے. اور پھر وہ تو خدا کا شکر ہے، ان کو تو ہمیشہ میں کہتا ہوں ان لوگوں کو کہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ کووڈ آ گیا تھا، کرونا وائرس، جس کی وجہ سے ان کے معاملات پھر بھی سنبھل گئے، کہ پوری دنیا کی جو معیشت تھی وہ بیٹھ گئی. تب ان کو تھوڑی سی ریلیف ملی ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا کارنامہ کیا. کارنامہ جس جماعت میں پڑھ رہے تھے یہ، اس میں خوش قسمت تھے کہ سارے ہی فیل ہو گئے. یہ تو فیل ہوئے ہی تھے سارے، اور دیگر بھی فیل ہو گئے نا، تو انہوں نے بڑی آسانی سے کہا کہ سارے ہی فیل ہیں تو ہم اکیلے تو نہیں. تو یہ ان کا معاملہ ہے. بہرحال میں ان کے بارے میں مزید تو وہ نہیں کہہ سکتا. ظاہر ہے ان کا اگر کوئی یہاں پہ نمائندہ ہوتا تو میں اس سے پھر ذرا اس بارے میں بات کرتا. آپ کیا سوچ رکھتے ہیں؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو ملک کے مسائل ہیں، خاص طور پہ جو معاشی مسائل ہیں، بہت زیادہ پیچیدہ ہیں، جس میں سود کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. یہ کوئی بھی جمہوری حکومت ہے یہ تیار نہیں ہے، اور یہ نہیں ہو سکے گی. یہ محض بیانات ضرور دیں گے، یاد رکھیے، اور سب باتیں کرتے ہیں اقتدار میں آنے سے پہلے کہ اس کو ختم کریں گے. اب ایک سیاسی جماعت تو ہمیشہ آپ کو پتہ ہے کہ مفاہمت سے اور حالات کو دیکھتے ہوئے فیصلے کرتی ہے، لیکن یہ جب مذہبی جماعت کی بات ہوتی ہے اور خاص طور پہ آپ کی بڑا سخت اسٹانس نظر آتا ہے سود کے اوپر، کیا اسٹیٹمنٹ ہے، کیا اسٹانس ہے آنے والے وقت میں؟ کیا اس کے خاتمے کے لیے اسی طرح متحرک ہوں گے جیسے دیگر ایشوز کے لیے ہیں؟ یہ سوال میں ہمیشہ جاننا چاہتا ہوں. یہ بتائیں. جی بالکل. سود تو دیکھیں ایک لعنت ہے نا. بالکل ہے. سود کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے نا کہ جس نے سود کا لین دین کیا اس نے میرے سے اعلان جنگ کیا. بالکل ایسا ہی. تو جب ہم رب سے اعلان جنگ کریں گے تو ہم جیت تو نہیں سکتے. اور سود جب تک رائز رہے گا، سود کے معاملات رہیں گے، تو ہم خوشحال تو ہو ہی نہیں سکتے. اور اب اگر یہ دیکھا جائے تو ہمارے خلفائے راشدین کا جو دور تھا اس میں سود تو نہیں تھا. ملک ترقی کر رہے سوال تھے ہی نا، نہیں پیدا. ریاست ترقی کر رہا تھا نا، لوگوں کو خوشحالی مل رہی تھی نا، ان کو حقوق مل رہے تھے نا. بات اگر آپ یہ سوچیں کہ انٹرنیشنل کے ساتھ ہمیں چلنا ہے، دنیا کے ساتھ چلنا ہے، تو آپ اسلامی ویک میں بھی چل سکتے ہیں. آپ ضروری نہیں کہ آپ سودی نظام پہ ہی چلیں. آپ کوئی ایسا ہی چیز لے آئیں، ایسا بزنس لے کے آ جائیں. دیکھیں اس وقت اگر بینک آپ بینک میں پیسے رکھواتے ہیں، بینک آپ کو انٹرسٹ دے رہا ہے. بینک سے جو پیسے لے رہا ہے وہ بینک کو انٹرسٹ دے رہا ہے. یہی ہو رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اگر آپ بینک کو پیسے جمع کرائیں، اگر آپ اسلامی رول لے آئیں کہ آپ بینک کو جو پیسے دے رہے ہیں، بینک اس سے جن کو بھی پیسے دے گا ان کے ساتھ بزنس پارٹنری ہوگی. آپ کی بزنس پارٹنری بینک سے ہو گئی، بینک کی بزنس پارٹنری ان سے ہو گئی. انہوں نے جو سال میں پروفٹ کیا اس کا 40% 60% بینک لے لے. بینک 60% لے کے 40% جنہوں نے پیمنٹ انویسٹمنٹ کیا ان کو دے دے. تو ایک جائز طریقے سے بھی بزنس ہو سکتا ہے، بینک کا نظام چل سکتا ہے. مگر ہم سب جو ہے ایزی کے چکر میں، آسانی کے چکر میں، کہ ہمیں بس فکس ہو جائے، بھی آسانی سے مل جائے، سارے معاملات آسانی. ہمیں جنت بھی چاہیے، حشر میں ہمارا جو ہے حساب بھی بڑا اچھا ہونا چاہیے، اور جنت کے سب سے اچھے راستے سے، اعلیٰ راستے سے اعلیٰ درجے میں جانا ہے، اور ہمیں سود بھی لینا ہے، ہمیں آسانی سے پیسہ بھی چاہیے. تو یہ ساری سوچیں دیکھیں صرف گورنمنٹ کی نہیں ہے، ہمیں خود بھی اپنی سوچ بدلنی چاہیے. اور حکومت وقت کو چاہیے کہ وہ ایسے قانون بنائیں، ایسی چیزیں لائیں جس سے سودی نظام ختم ہو. جب آپ اللہ کے دیے ہوئے احکامات پہ عمل کرنا شروع کر دیں گے نا، تو پھر آپ کے لیے مدد وہاں سے آنا شروع ہو جائے گی. ابھی تو ہم جو ہے لوگوں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، لوگوں کا حق کھا رہے ہیں، اللہ کو ناراض کرنے والا کام کر رہے ہیں، سودی کام کر رہے ہیں. اب آپ دیکھیں نا کہ یہاں پہ میرا جسم میری مرضی جیسے آپ نے این جی اوز بنا دیے ہیں، تو سارے کام تو ہم وہ کر رہے ہیں جس سے رب کی ناراضگی ہو. پھر ہم کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو ہے وہ پیسوں میں برکت نہیں ہے، ہماری صحت میں برکت نہیں ہے، ہماری عمر میں برکت نہیں ہے. تو کہاں سے ہوگی؟ ممکن نہیں. جب ہم چاروں طرف سے، ہر طرف سے رب کو ناراضگی والے کام کر رہے ہیں. صبح اٹھتے ہی جو ہے ہم اللہ کو ناراض کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو پھر بھی یہ تو
رب کا بہت بڑا کرم ہے، اور جو ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ وہ رحمت للعالمین ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ وہ عذاب نازل نہیں فرمایا جو دوسری قوموں پہ نازل فرمایا تھا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو یہ حکومت وقت کو چاہیے کہ یہ سودی نظام کے لیے جو ہے وہ ایسا کوئی قدم اٹھائے اور اس چیز کو ختم کرے۔ تحریک لبیک پاکستان ہمیشہ دین کی بات کرتی ہے، اور تحریک لبیک پاکستان کا جو مقصد وہ بھی یہی ہے کہ دین کو تخت پہ لانا ہے، بالکل ٹھیک کیونکہ ہے۔ دین جب تخت پہ آ جائے گا اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم رائز ہو جائے گی تو پھر سارا سسٹم اچھا ہو جائے گا۔ ہم اقتدار میں آنے کے بعد تو اگر ہمیں اللہ نے موقع دیا اور ہمیں اقتدار ملا تو انشاءاللہ تعالی ہم تو وہی سارے کام کریں گے جو اللہ کے احکامات کے مطابق ہوں گے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہوں گے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ مگر جب تک جی نہیں ہے، جب تک ہم آواز اٹھاتے رہیں گے سودی نظام کے لیے، ہم بالکل پرزور ہماری مہم چل رہی ہے، جیسے اسرائیلی پروڈکٹ کے بائیکاٹ کے لیے چل رہی تھی، سودی نظام کے لیے چل رہی ہے، ختم نبوت کی تحفظات ختم نبوت کے لیے چل رہی ہے۔ تو اسی طرح پاکستان کے جو حالات ہیں، اب اس کا بھی ہمیں مہم ہماری تحریک شروع کرنے والی ہے۔ تو ون بائی ون سارے ایشوز پہ ہم بات کر رہے ہیں، ہم کوشش کر سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتا ہے کہ ہم اپنی جو ہے وہ دل سے یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں، ہم کسی اقتدار کی لالچ کے لیے نہیں کر رہے، یا اپنے نام کے لیے یا پیسوں کے لیے یا پاور کے لیے نہیں کر رہے، جو بھی کر رہے ہیں وہ رب کو راضی کرنے کے لیے۔ بے شک یہ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ تنظیم سازی کے حوالے سے کیا کچھ ہو رہا ہے یہ میں جاننا چاہوں گا۔ کچھ دیگر سیاسی جماعتیں ہیں نا، چند ایک جماعتیں، زیادہ نہیں ہیں پاکستان میں، جو متحرک ہمیں نظر آتی ہیں، نچلی سطح کے اوپر کام کرتی ہیں، گراس روٹ لیول پہ کام کر کے لوگوں کو منتخب کرتی ہیں، وہاں سے لوگ فلٹر ہوتے ہیں پھر اوپر آتے ہیں۔ یہ سلسلہ جو ہے وہ چند ایک جماعتیں موجود ہے۔ آپ کی جماعت کیا ہے، اس طرح کا کوئی سلسلہ ہے؟ کیونکہ ہم نے اب تک یہ دیکھا ہے کہ ایشوز کے اوپر سیاست ہوتی رہی ہے یا بات ہوتی رہی، کسی قانون سازی کے حوالے سے، متنازع قانون سازی کے حوالے سے، یا کوئی ایک ایسا ایشو آ گیا جو تھوڑا سا متنازع ہوا، اس کے اوپر ہم نے دیکھا صدا احتجاج بلند کیا۔ واقعتاً اگر پاکستان کی سیاست میں اگر حصہ ڈالنا ہے تو اس کے لیے ایک سیاسی جو ہے اسٹرکچر تیار کرنا پڑے گا پولیٹیکل پارٹی کی طرح۔ اس کے لیے کیا کچھ ہو رہا ہے؟ کیا اس کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے، یو سی کی سطح کے اوپر سیاست باقاعدہ ہو اور پھر اوپر جا کے جس طرح کی ابھی کیمپین چلی تھی بڑی آرگنائز طریقے سے آگے بھی اس کو چلایا جائے؟ اس کے حوالے سے کیا سوچ رکھا ہے؟ کیا پاکستان اور بالخصوص کراچی کے اندر لوگ تھرڈ آپشن کو ڈھونڈ رہے ہیں؟ کیونکہ دو جماعتیں جو پہلے سے یہاں پر رہی ہیں ان کی کارکردگی ایسی نہیں ہے کہ اس سے مطمئن ہو۔ اب تیسرا آپشن کیا آپ ہو سکتے ہیں؟ یہ میرا آپ سے سوال ہے، فرمائیں۔ جی جی بالکل، ہماری جو ہے وہ تحریکی جو ہے وہ آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک کارکن سے لے کے ایک امیر محترم تک سارا نظام چل رہا ہے۔ ٹھیک ہے۔ ہماری جو ہے تنظیم سازی بھی چل رہی ہے، ہمارے جو ہے وکلا بھی۔ لوگوں کا انتخاب کیسے ہوتا ہے کہ اس کو سربراہ ہونا چاہیے یا اس کو جو ہے وہ ناظم ہونا چاہیے سارے امور کا، یو سی کی سطح پر پھر صوبائی سطح پر، اس کا انتخاب کیسے کرتے ہیں؟ ہم اس کا اس طرح سے کرتے ہیں جو جس کے اندر یہ ٹیلنٹ دیکھتے ہیں، محب وطن دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر یہ چیز ہے، تحریک کے لیے وہ فائدہ مند ہے، ملک کے لیے ہے۔ اسکول آف تھاٹ کا ہونا ضروری ہے کہ آپ سے مطابقت رکھتا ہو، آپ کے مسلک کا ہو، تب جا کر وہ بنے گا یا کسی بھی؟ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تحریک لبیک پاکستان ایک مسلک کا نام نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ سارے یعنی کہ آپ دیکھ لیں کہ ہر مسلک کے آپ کو لوگ سیاست میں نظر آئیں گے۔ ٹھیک ہے۔ اب آپ مثال ہے کہ اگر تحریک لبیک پاکستان اقتدار میں آ جائے گی تو کیا وہ ایک ہی مسلک کے لیے کام کرے گی؟ نہیں، وہ سب لوگوں کے لیے کام کرے گی۔ میرے حلقے میں آپ یہ دیکھیں، میرے حلقے میں جب میں نے الیکشن لڑا تھا تو میں امام بارگاہوں میں بھی گیا ہوں، جی، جو دوسرے مسلک کی مساجد ہیں اس میں بھی گیا ہوں۔ اور اگر تحریک لبیک اقتدار میں آ جائے گی تو اس کا مقصد یہ تو نہیں کہ صرف ایک مسلک کے لیے یا ایک فقہ کے لیے کرے گی، نان مسلم بھی ہیں ان کے لیے بھی کام ہوگا، ہر طبقے کے لیے کام ہوگا نا۔ دیکھیں شریعت اور دین تو ہر کسی کے اپنے حقوق دیتا ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اور جہاں تک رہی بات کہ ہر انسان کسی نہ کسی کا فالوور ہوتا ہے، اب تحریک لبیک جو ہے اس کا جو مسلک ہے وہ اہل سنت ہے، تو وہ امام ابو حنیفہ کو فالو کرتے ہیں، دوسرے مسلک کے ہیں وہ دوسرے امام کو فالو کرتے ہیں، تو وہ تو ایک نارمل سی بات ہے، اس میں تو کوئی وہ ہے نہیں کہ مسلک کی کوئی سیاست تو نہیں کر رہا ہے۔ گنجائش سب کے لیے ہے آپ کے خیال؟ سب کے لیے گنجائش ہے، اور ہماری تحریک میں سب شامل ہو سکتے ہیں، اور ہماری تحریک میں بہت سے ایسے ہیں بھی، تو ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ صرف وہ جو ہے ہمارے مسلک کا ہی ہوگا تو وہ تحریک لبیک سے وابستہ ہوگا، ایسا نہیں ہے۔
آپ ابھی تھوڑے دن پہلے جو وہ نان مسلم کے لیے جو وہ مارچ ہوا تھا، تو ہماری جو ہے وہ ساتھ بیٹھے تھے، جس میں کرسچن بھی تھے، ہندو بھی تھے، وہ سب تھے، وہ سارے تحریک لبیک کا حصہ ہیں، اقلیت کا جس کا میں آپ کو بالکل، جن کو اقلیت کہا جاتا ہے، بالکل تو آپ یہ دیکھیں کہ صرف ایسا نہیں ہے کہ تحریک لبیک ایک مسلک کے لیے، یہ نہیں مسلک جیسے ہر انسان اپنا اپنا جو ہے وہ فالو کرتا ہو ہے، تو سکتا ہے، یہ اس بالکل کا ٹھیک ہے، باقی گنجائش سب سیاسی، کے لیے جہاں رکھی ہوئی سیاسی جماعت بن جاتی ہے تو وہاں تو سب کے لیے کام کرنا ہے نا، بالکل ٹھیک ہے، ملک کے لیے دیکھنا ہے، سب سے بڑی بات ہے کہ وہ ملک کی جو ہے وہ ترقی کے لیے دیکھنا ہے اور عوام کی خوشحالی کے لیے دیکھنا ہے اور دین کا کام کرنا ہے۔ دیکھیں اب کوئی اوکے، جبرن تو آپ کسی کو نماز نہیں پڑھوا سکتے نا بالکل ٹھیک ہے، مار کے، آپ ان کو خوف دعوت دے دلا سکتے سکتے ہیں، دعوت دے سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر یہی چیزیں فرض کی ہیں۔ اب آپ اگر کسی کو جبرن مار کے، کوڑے مار کے اگر نماز پڑھائیں گے تو وہ تو اس کو پڑھنا نہیں ہوگا نا، ممکن جب نہیں، تک کوئی عمل دل سے نہ ہو۔ بہت خوب۔ تو جناب ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، ایک چھوٹی سی بریک یہاں پر لینی ہے، اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو گفتگو کو جاری رکھیں گے، آپ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام۔ ویلکم بیک جی، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے، اور بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی۔ محمد لقمان قادری صاحب TLP سے آپ کا تعلق ہے، ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود تھے اور اس وقت بھی موجود ہیں، اور ان سے ہم گفتگو کر رہے تھے ملک کی جو اس وقت معاشی صورتحال ہے، سیاسی صورتحال ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے جو تنظیمی معاملات ہیں وہ کیسے آگے لے کے چلیں گے، اور خاص طور پہ یہ جو پیچیدہ مسائل ہیں جس میں امن و امان کی صورتحال کو، معاشی صورتحال کو، یا پھر دیگر سیاسی جماعتوں کے جو رویے ہیں، یہ ایک بڑی عجیب بات ہے۔ پوری دنیا میں سیاست ہوتی ہے، الزامات بھی لگتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر، ایک مخصوص وقت میں یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اچھی لگتی ہیں، لیکن یہاں ایک بڑی عجیب سی صورتحال ہے۔ الیکشن ہوئے 1 سال سے زیادہ وقت ہونے والا ہے، اور وہی معاملات ابھی بھی چلے جا رہے ہیں، ایک دوسرے پہ ابھی بھی الزامات لگ رہے ہیں، وہی سیاست ہو رہی ہے، اسی طرز کی، اسی نوعیت کی، وہی جلسے جلوس اس وقت جاری ہیں۔ تو بڑی عجیب بات ہے کہ الیکشن سے پہلے تو یہ ساری چیزیں سمجھ میں آتی ہیں، اس کا ایک جواز ہوتا ہے، لیکن اس وقت بھی وہی دھرنے، وہی جلسے ہو رہے ہیں، کبھی کینسل ہو رہے ہیں، کبھی کچھ ہو رہا ہے، نہ جانے کیا کچھ ہو رہا ہے۔ تو یہ سوچنے پہ مجبور ہیں کہ یہ جو حالات اس وقت ہیں، جس کی ہم کچھ دیر پہلے نشاندہی کر رہے تھے، خاص طور پہ امن و امان کی صورتحال ہو، معاشی صورتحال ہو، یا دیگر معاملات ہوں، اس کے اوپر کب سنجیدگی کا مظاہرہ کریں گے۔ اب یہ بجلی کے بلوں کا معاملہ ہے، اب معاملات اس حد تک ہاتھ سے نکل گئے ہیں کہ بجلی کے بل کی وجہ سے ابھی آپ نے خود اس کی نشاندہی کی کہ لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، لیکن کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ چند ایک جماعتوں نے اس پہ احتجاج بھی کیا، مگر اتنا مؤثر ثابت نہیں ہو سکا۔ آپ نے کیا سوچ رکھا ہے اس کے اوپر؟ میں پھر آپ سے یہ سوال کروں گا کہ اب یہ وقت آ چکا ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں کسی تیسری طاقت کی طرف، آپشن کی طرف، کہ کوئی واقعتاً ایسا ہو، کیونکہ لیڈرشپ یہاں پر نظر نہیں آتی۔ جو خود کو لیڈر کہتے تھے ان کو بھی آپ سب کے سامنے ایکسپوز ہو گئے، ان کا بھی جو مفاد ہے، جو کل کوشش اور کاوش ہے، وہ محض اپنی رہائی سے جڑے ہوئے ہیں، اور اسی پہ وہ بار بار مصر ہیں، اپنے لوگوں کو بار بار فورس بھی کر رہے ہیں، پارٹی سے لوگوں کو نکال بھی رہے ہیں کہ میرے لیے اگر آواز نہیں اٹھاؤ گے تو باہر چلے جاؤ گے۔ ایسی صورت میں عوام کدھر جائے گی؟ کیا کریں؟ آپ کے پاس یقیناً لوگ آتے ہوں گے، سوال بھی کرتے ہوں گے، تو آپ نے کیا اس کے حوالے سے سوچ رکھا ہے؟ کیا کرنا ہے آگے جا کے؟ دیکھیں کہ الیکٹرک کے حوالے سے تو کل جو تاجر کی جو ایک اسٹرائک ہے، ہاں، میں اسی ٹھیک طرف ہے، آ رہا ہوں۔ تو اس میں تاجر برادری نے تحریک لبیک کراچی ڈویژن سے جو کراچی کے ہیں ان سے ملاقات بھی کی، ٹھیک ہے، اور ہم ہر وقت ان سے رابطے میں ہیں، اور ہم نے ان کی اسٹرائک کی جو ہے حمایت بھی کی، اور جو ہے اس سلسلے کے لیے جو ہے اب یہ جو کل اسٹرائک ہے، اس کے بعد ہمارا جو ہے اگلا لائے عمل بھی ہوگا۔ میں نے جیسے آپ کو بتایا نا 1 سپٹمبر کو باغ جناح میں ہمارا جلسہ جی، ہے، اس میں سارے لائے عمل بھی جو ہے وہ بتائے جائیں گے، اور اس چیز کے لیے کیا احتجاج کرنا ہے، کہاں جانا ہے، وہ ساری چیزیں ہمیں ہمارا اگلا لائے عمل ہوگا۔ اور جتنی تاجر برادری ہے، جو تاجر اتحاد کمیٹی کے سربراہان ہیں، وہ سب ہم سے رابطے میں، ساری ڈسکس ہو رہی ہے۔ احتجاج دیکھیں جماعت اسلامی نے بھی کیا، مگر ہوا یہ کہ وہ جب احتجاج اپنا دھرنا ختم کیا تو اس کے پیسے دوسرے بڑھا دن ہی بڑھا دیا گیا، اور ریلیف اگر دیا گیا تو پنجاب کی حد تک کر دیا گیا، تو سندھ جو ہے وہ پاکستان کا حصہ نہیں ہے۔ تو وفاق کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ صرف ایک صوبے کو کر کے دیکھیں، یہ چیزیں جو ہے نا یہ تقسیم تقسیم کی کر رہی ہے۔ بنیاد ڈالتی اب یہاں سے آواز یہ اٹھ گئی نا کہ پنجاب کے لیے آپ نے نرم گوشہ کر دیا تو سندھ کے لیے نہیں کیا، بلوچستان کے لیے نہیں کیا، کیوں نہیں کیا؟ ہے۔ جی،
پورے پاکستان کے لیے کرنا چاہیے. تحریک لبیک پاکستان یہ سارے معاملات کو بڑی غور و فکر سے دیکھ رہی ہے. ہمارا جو ہے یہ ابھی تک اس معاملات پہ ہمارے جو ہے احتجاج ہماری ساری چیزیں شروع ہو جاتی، مگر جب ختم نبوت پہ کوئی معاملہ آ گیا تو پھر ہم نے سارے اپنے یہ پروگرام پوسٹ پون کر کے سب سے پہلے ایمان کا جو حصہ ہے ختم نبوت پہ، بالکل ٹھیک ہے. تو اس پہ تحریک لبیک نے کام کیا اور الحمدللہ بہت کامیابی ملی. جو تحریک لبیک نے جو آواز اٹھائی، پھر سارے علماء کرام، ہر مسلک کے علماء کراموں نے جو آواز اٹھائی ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے ہوئے، تو یہ ختم نبوت کا جو معاملہ ہے وہ جو یہ آرڈر آیا تھا اس کو ریورٹ کر دیا گیا. اب جیسے تحریک لبیک ہر جو ہے کراچی کے اور سندھ کے تاجروں سے رابطے میں ہے، تو کراچی ڈویژن کی میں بات کر رہا ہوں، سندھ کی بات کر رہا ہوں. تو یہ جو کل کی اسٹرائک ہے اس کے بعد اگلے لائحہ عمل کے لیے کہ اگر اب بھی حکومت کو کوئی فرق نہیں پڑتا تو پھر ظاہر ہے روڈوں پہ آنا پڑے گا، کیونکہ لوگ اپنی جانیں دے رہے ہیں، لوگ مر رہے ہیں. آپ نے اتنا بوجھ ڈال دیا ہے. اب آپ ایک 35,000 40,000 سیلری والے کے اوپر اگر آپ نے 12-15,000 20,000 کا بل دے دیا ہے تو وہ بل بھرے، بچوں کی اسکول کی فیسیں دے، گھر جن کا رینٹ کا ہے وہ رینٹ دے، یا اپنے جو ہے وہ گروسری کھانا پینے کا کرے، یا جو گھر کے اندر کوئی بیمار ہے اس کی دوائی کا کرے. آپ سرکاری ہاسپٹل میں جاؤ گے تو آپ کو دوائیاں ملتی ہیں؟ نہیں ملتی. وہاں آپ کو علاج آپ دیکھیں بس سے بدتر ہو گیا ہے. آپ بچوں کو گورنمنٹ اسکول میں بھیجیں تو آپ کو وہاں جو ہے وہ گائیں بھینسیں بندھی ہوئی نظر آئے گی، کوئی ٹیچر تو نظر نہیں آئے گا. اب آپ کو اپنے بچے کو تعلیم دینی ہے تو کم سے کم بھی فی آپ دیکھیں تو 4,000-5,000 ہو گئی نارمل اسکول کی. اگر آپ ہائی فائی اسکول میں بھیجتے ہیں تو 12-15,000 روپے فیس ہے. تو آپ نے تعلیم بھی مہنگی کر دی، آپ نے بجلی بھی مہنگی کر دی، اب آپ نے گیس بھی مہنگا کر دیا. جو 250 روپے 300 روپے 400 روپے بل ہوتا تھا اب آپ نے 4,000 روپے تک، یعنی آپ نے 100 گنا اس کو جو ہے آپ نے انکریز کر دیا. اس کے بعد آپ نے جو ہے مہنگارت بھی کر دی ہے. پھر آپ نے جو ہے عوام کو اچھی ٹرانسپورٹ بھی نہیں دی، آپ نے عوام کو لوڈ شیڈنگ بھی دینی ہے، آپ نے ہر طرح سے پریشان رکھنا ہے. تو پھر ظاہر ہے کہ لوگ باہر آئیں گے، اور تحریک لبیک انشاءاللہ ان سب کے ساتھ ہے. ہر معاملات میں ہم انشاءاللہ ان کے ساتھ ہیں، کراچی کی عوام کے ساتھ، سندھ کی عوام کے ساتھ، پاکستان کی عوام کے ساتھ. پورے پاکستان میں جہاں بھی ہوگا احتجاج ہم شامل ہیں اس کے اندر، کیونکہ یہ ایک حق کی بات ہے، یہ کوئی ایلیگیشن نہیں ہے. ہم نے آج تک یہ نہیں کہا کہ نواز گورنمنٹ نے یہ کیا، کہ خان کی گورنمنٹ نے یہ کیا، کہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے یہ کیا. ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ جو لوگوں کے حقوق ہیں، ان کے حق ہیں، ان کو سہولتیں وہ دیں. پاکستانیوں کو بھی پاکستانی سمجھا جائے، ایسا نہ سمجھا جائے کہ ہم کسی اور ملک میں لے رہے ہیں. یہ ہمارے ملک ہے، ہماری دھرتی ہے، ہمارا دیش ہے، تو ہمیں بھی ہمارے وہ حقوق دیے جائیں. اور نارمل جو طبقہ ہے، میڈل کلاس ہے، اس کے لیے تو آپ کو اسپیشلی جو ہے اس کے لیے آپ کو کرنا پڑے گا حکومت وقت کو. دیکھیں جو بالکل سب سے غریب طبقہ ہے وہ تو مانگ کے اپنا ہاتھ پھیلا کے گزارا کر لیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. جو مڈل کلاس ہیں، سیلری پرسن ہیں، جن کی 40,000 35,000 30,000 سیلری ہے، وہ اپنے اخراجات کیسے پورے کریں؟ ممکن نہیں ہے. یہ بتائیں کہ پچھلی جو احتجاج رہے نا، اب وہ نتیجہ خیز رہے یا نہیں رہے اس کے اوپر تو بعد میں بات ہوگی، لیکن حکومت کی یقین دہانیاں اور پیسوں کے بانٹنے پر جا کر معاملہ ختم ہوا. اب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اگر اس طرح کی یقین دہانیاں کروا دی گئیں اور پھر سے اگر یہ سلسلہ ہوا تو کیا لوگوں کا اعتماد جیت سکیں گے؟ کیونکہ ابھی تک اس کا جواب جو ہے وہ نہیں ملا کہ وہ جو معاملات ہوئے اور پھر جن کے اوپر ابھی ایلیگیشن لگ رہے ہیں کہ وہ پیسے بانٹ رہے تھے، ایسی صورت میں کیا کیا جائے گا، یہ فرمائیے. دیکھیں جو پیسے بانٹ رہے تھے یا جو پیسے لے رہے تھے ان کو وہ تو عوام کے سامنے ایکسپوز ہو گئے نا، وہ تو نظر آ گئے کہ یہ کیا کر رہے تھے. انہوں نے کوئی ملک کے لیے کام نہیں کیا تھا، نہ ان کو کوئی ملک کے لیے کام کرنا تھا. وہ تو اپنی دیکھیں ہر انسان نے اپنے پاور کے لیے کام کیا ہے. تحریک لبیک نہ کبھی پیسے کی بات کرتی ہے، نہ کبھی پیسہ لیا ہے، نہ پیسے سے کبھی وہ تحریک لبیک کے کسی ایک کارکن کو کوئی خرید سکتا ہے. کیونکہ تحریک لبیک کے جو کارکن ہیں ان کی اور تحریک لبیک کی جو قیادت ہے ان کا ایک ہی مقصد ہے کہ رب کو راضی کرنے والا کام ہے، عوام کے لیے کام کرنا. ہمیں یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ آپ کو جو کام کرنا ہے وہ ثواب کی نیت سے آپ کو کرنا ہے، کہ آپ کو اللہ اس کا اجر دے گا. ہمیں کوئی پاور کے لیے یا ہمیں کوئی اپنی آپ کو شو کرنے کے لیے یا اپنی پبلسٹی کرنے کے لیے نہیں کرنا. بالکل ٹھیک تو ہے. تحریک لبیک کوئی بھی احتجاج کرے گی تو اس کا رزلٹ لے کے اٹھے گی. جیسے ہم نے
فیض آباد میں دھرنا دیا تو اس کا رزلٹ لے کے اٹھے. اسرائیلی بوائیکاٹ جو ہوا ہے حکومتی سطح پہ، وہ ہم نے جو 3 اپنے جو مطالبات رکھے تھے تو ہم نے اس کو منوا کے اٹھے اور اس پہ عمل ہونا شروع ہو گیا، ہمیں نظر آ رہا ہے. اسی طرح ختم نبوت پہ اگر ہم بیٹھتے ہیں تو ہم اپنا موقف پورا کر کے ہم اپنا مطالبہ لے کے اٹھتے ہیں. پاکستانی عوام کے لیے بھی ہم انشاءاللہ بیٹھیں گے تو انشاءاللہ ہم کروا کے اٹھیں گے، چاہے پھر اس میں 1 دن لگے کہ 1 مہینہ لگے. ہمارے دھرنوں میں ناچ گانے نہیں ہوتے، نمازیں ہوتی ہیں، بہت خوب، تلاوتیں ہوتی ہیں، ماشاءاللہ. ثنا خوانی ہوتی ہے، ناچ گانے نہیں ہوتے، عورتیں نہیں ہوتی، مرد ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی جب بھی ہم بیٹھیں گے اس چیز میں 1 سپٹمبر کے بعد انشاءاللہ لائے عمل آ جائے گا تو پھر ہم اپنے لیکن احتجاج بھرپور ہوگا، یہ بات بھرپور طے ہوگا ہے، اور مطالبات ہم پورے کروا کے اٹھیں گے. کروا کر اٹھیں گے. ورنہ یہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم مفاہمت کا شکار ہو جاتے ہیں یا اس طرح کے معاملات ہوں گے تو اس کا وہ رکھا جائے گا کہ جب تک عوامی مطالبات جو منظور نہیں کر لیے جاتے. ورنہ اس سے پہلے بھی جو دھرنا ہوا اس کے اندر بھی ایسا ہی ہوا ایک سیاسی جماعت کی جانب سے کہ وہ مطالبات مان تو لیے گئے لیکن نتیجہ اس کا جو نکلا وہ آپ کے سامنے کہ مزید اس میں اضافہ ہوا. تو اس کی کوئی وہ نہیں ہے. ہمارا جو دھرنا ہوگا انشاءاللہ تعالی مطالبات منوا کے عمل کروا کے پھر اٹھیں گے. اور ہمارا جو ہے وہ کارکنان یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ 10 دن ہو گئے 8 دن ہو گئے تک کے، وہ کہتے ہیں کہ 1 سال بھی لگ جائے نا تو ہم بیٹھے ہوئے ہیں. اس کے لیے تیار ہاں تیار رہتے اسی ہیں، تیاری سے جا رہے ہیں. بالکل تیار، 24 گھنٹے تیار ہوتے ہیں. اور جس دن ہم بیٹھ جائیں گے نا انشاءاللہ سارے مطالبات منظور کروائیں گے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو دیگر معاملات ہیں جیسے اس سے پہلے ایک جماعت نے 2014 میں جو دھرنا کیا اس کے نتائج آج تک ہم بھگت رہے ہیں. اس کے نتیجے میں جو کچھ ہوا، جو پھر حکومت تشکیل پائی اور جو کچھ ہوا وہ تاریخ کا حصہ بن چکے ہیں. اور اب یہی سوال آپ سے بھی ہے کہ اگر یہ سب کچھ ہوتا بھی ہے تو پھر دوسری طرف ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو ملک کی معاشی صورتحال ہے بہت زیادہ نازک ہے اور حکومت کے لیے بڑا آسان راستہ ہوگا کہ وہ گیو اپ کر دے تمام معاملات سے. اور اگر وہ ایسی سچویشن میں آ جاتے ہیں تو پھر کیا کریں گے؟ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اب یہ جو واقعتاً سنجیدہ معاملات ہیں کہ ملک کے جو قرضے ہیں اور ان کے جو اخراجات ہیں اس میں توازن کیسے قائم کیا جائے، پھر یہ کہ دوسرے جو دیگر ممالک ہیں ان کا اعتماد کیسے بحال کیا جائے، پھر ایک خارجہ پالیسی ہے اس کو کیسے مرتب کیا جائے، یہ کیا سیریس نوعیت کے ایشوز ہیں؟ اس کے اوپر کچھ سوچ رکھا ہے یا کوئی ایسے ٹیم ہے یا لوگ موجود ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ ان معاملات کو حل کر سکیں گے؟ کیونکہ دعوے دار بہت آئے ہیں. اس سے پہلے میں بار بار دہرا رہا ہوں کہ ایک جماعت آئے، 200 لوگ ہمارے پاس ہیں ماہر معاشیات، اور سارا سسٹم 1 سال کے اندر تتر بتر کر کے چلے گئے. نہ پتہ چلا نہ کوئی ماہر معاشیات تھا، نہ کوئی کچھ تھا، کوئی کچھ نہیں تھا. کبھی کسی کو وزارت مل رہی ہے، کبھی کسی کو. ایک صاحب کے لیے تو وہ کہا کرتے تھے اس کو میں گھر کے اندر چپڑاسی کی نوکری نہ دوں، اس کو اٹھا کے وزارتیں دیں، انفارمیشن کی منسٹری دی، اور کیا کچھ ہوتا رہا. یہ سب ادھر ہی چلتا رہا ٹوپی ڈرامہ. تو آپ کے پاس کیا ایسے لوگ موجود ہیں جو واقعتاً سنجیدہ معاملات کو حل کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں؟ یہ لوگوں کے لیے جاننا ضروری ہے. فرمائیں. جی بالکل ہے، ہمارے پاس ایسے لوگ بھی ہیں. اور دیکھیں جب بات وہی آ جائے گی نا کہ جب آپ شریعتی نظام لے کے آ جائیں گے نا تو آپ کے سارے معاملات بالکل آٹومیٹک صحیح ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اور جب آپ کے ملک کے حالات اچھے ہو جائیں گے نا، آپ کے ملک میں انصاف ہو جائے گا، تعلیم ہو جائے گی، عوام کے لیے جو ہے خوشحالی آ جائے گی، آپ کے ملک کے لیے ترقیاتی کام شروع ہو جائیں گے تو آپ کی باہر سے انویسٹمنٹ بھی آنا شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے. یہ تو اس کے بعد کا مرحلہ ہے. سب سے پہلا جو مسئلہ ہے ہمارا وہ ہے جزا اور سزا کا. وہ ہمارے یہاں نظام نہیں ہے، یا اکاؤنٹیبلٹی کا کہ جس کے اندر محاسبہ بھی کیا جائے. یہ ہمارے یہاں رواج نہیں ہے. گو کہ ادارے تو ہمارے پاس بڑے موجود ہیں لیکن جو ان کی کارکردگی ہے یا پچھلے دور میں بھی جو کچھ ہوتا رہا وہ بھی سب کے سامنے ہے، اس وقت بھی جو کچھ ہو رہا ہے. تو یہ سب سے پہلا سوال ہے کہ اگر یہاں سے اس کو شروع کیا جائے تو کیا یہی نظام ہوگا؟ جیسے اس سے پہلے جج آئے وہ پیسے پکڑتے رہے، ان کے صاحبزادے ٹیلی فون کالز یہ ریکارڈ کے اوپر موجود ہے کہ وہ ایک جماعت کے ٹکٹ دلانے کے لیے پیسے پکڑ رہے تھے، یہ سب کچھ ہو رہا تھا. یہ بھی ہم دیکھتے رہے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اس سے پہلے بھی یہی کچھ ہوتا رہا. تو یہ جو جزا اور سزا کا قانون ہے کیا اس کے اوپر عمل درآمد ہوگا؟ سب سے پہلا اسٹیپ ہے، اس کے لیے کیا کریں گے؟ جی بالکل ہوگا. دیکھیں کسی بھی ادارے کے جب آپ ادارے کا جو سب سے بڑا ہوتا ہے نا اس کو جب آپ آنیسٹ کسی کو بٹھا دیں گے نا تو چیک اینڈ بیلنس ہوتا رہتا ہے. ٹھیک ہے. جب چیک اینڈ بیلنس ہوتا رہتا ہے تو نظام بالکل آہستہ آہستہ بالکل صحیح ہو جاتا ہے. ابھی ہمارے یہاں ادارے تو ہر چیز کے ہیں، چاہے آپ عدالتوں میں لے لیں یا دوسرے ڈپارٹمنٹس لے لیں، اس میں چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے نا. بالکل صحیح. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، کسی نے مجھے ایک پوسٹ بھیجی، اس میں لکھا تھا کہ آپ جو ہے وہ گوسیا ملک دیکھ لیں، حیدری ملک دیکھ لیں،
یا مکہ ملک دیکھ لیں، اس پہ آپ کو دودھ جو ہے خالص نہیں ملے گا. بات اس کتنی بڑی بات بالکل کہ آپ اپنے اپنے مسلک کے حساب سے نام تو رکھ لیں گے تو رکھ لیں مگر گے، اس میں آپ نے چیز آپ کو اوریجنل نہیں ملنی. تو ہر ادارے کو جب آپ اس کے سربراہ کو آنسٹ بٹھائیں گے یا جو ہے بالکل یعنی کہ انصاف پسند ہوگا، تو جب وہ چیک اینڈ بیلنس کرے گا نا، تو آپ کا ڈپارٹمنٹ تھوڑے ٹائم میں آپ دیکھیں گے کہ وہ بالکل انصاف پہ آ جائے گا. ہر چیز یعنی کہ کنٹینیو ہو جائے گی، بالکل صحیح ہو جائے گی. تو یہ ساری چیزیں کرنی پڑیں گی. اب ہمارے پاس سارے ادارے تو ہیں مگر اس کا چیک اینڈ بیلنس کرنے والا کوئی نہیں ہے، اور جو ہے وہ اپنے کسی اور کاموں میں لگے ہوئے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی جب تحریک لبیک پاکستان کو یہ موقع ملے گا تو عوام مایوس نہیں ہوگی. بالکل ٹھیک ہے. انشاءاللہ ایسا کام ہوگا کہ لوگ جو ہیں وہ بالکل کہیں گے کہ ہم نے اب اس بار جا کے جو ہے صحیح سلیکٹ کیا ہے کسی کو. تو ہماری کوششیں جاری ہیں انشاءاللہ، اور ہم جتنا ہو سکتا ہے کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. لاسٹلی اب یہ بتائیے، کیا یہ جو جمود یہاں پر قائم ہے کہ جس کے اندر الیکشن جیتنے کے لیے طریقے مختلف آزمائے جاتے ہیں، میں آخر میں اس کی ضرور تذکرہ کروں گا کیونکہ وہ مجھے یاد ہے فارم 45 جو آپ لے کر آئے تھے اور جو کچھ ہم نے بھی دیکھا تو بڑا حیران کن تھا. لیکن حقیقت یہ کہ پاکستان میں الیکشن اسی طرح لڑے بھی جاتے ہیں، جیتے بھی جاتے ہیں. اور کیا اس کے لیے آپ تیار ہو چکے ہیں کہ جو کچھ ہوتا ہے، خاص طور پہ کہ پولنگ سے پہلے تک پوزیشن کچھ اور چل رہی ہوتی ہے ایک دن پہلے تک، اور پولنگ والے دن سچویشن بالکل الگ ہو جاتی ہے، اس کے لیے کوئی تیاری کی ہے؟ ہاں ہماری تیاری ہے، مگر بات یہ ہے نا کہ جو فارم 45 سے 47 والا جو کام ہے، جو اس میں پاورفل جو ادارے ہیں ان کو دیکھنا چاہیے. دیکھیں بہت ہو گیا پاکستان میں نا، یہ جو سسٹم ہے بہت ہو گیا. اب مزید ہمیں جو مکمل ہے نہیں ہو سکتے اس کے. تو اس لیے ان کو سوچنا چاہیے جس کا جو رائٹس ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم نے ساری جو ہے سب سیٹیں لے لی تھی، جو ہماری سیٹیں تھیں 20 25 30 جتنی بھی تھی وہ بھی ہمیں نہیں دی گئی. تو دیکھیں ہمیں تو ابھی آپ یہ سمجھ لیں 2017 میں تحریک لبیک جو ہے وہ حضرت علامہ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سنگ بنیاد رکھا تھا. ابھی ہمیں 7-8 سال ہوئے ہیں، مگر پاکستان میں جو سیاسی جماعتیں انہوں نے 70 سالوں سے اپنے جو ہے وہ پنجے گاڑے ہوئے ہیں، اور ان کے پاس دولت بھی ہے، فائنینسر بھی ہے. تحریک لبیک تو آپ یہ سمجھ لیں کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. مگر یہ ہے کہ ہم حق کی دیکھیں، حق کی لڑائی میں وقت لگتا ہے مگر جیت ہمیشہ حق کی ہوتی ہے. لیکن بڑے ووٹ آپ کو ملے، یہ بھی بڑی بات ہے کہ پچھلے الیکشن میں بھی اس الیکشن میں بھی ووٹ پچھلے آپ کو الیکشن جو سے سیکنڈ بگیسٹ پارٹی تھی جس کے پاس سب سے زیادہ ووٹ تھا، تو یہ تو فیکٹ ہے. اس الیکشن میں ہمارے ووٹ بھی انکریز ہوئے ہیں الحمدللہ. بڑا ہے ووٹ بینک، بڑا ہے، یہ بات ہے کہ ووٹ بینک میں یقیناً اضافہ ہوا ہے. بہرحال جی، وش یو آل دا لک کہ آپ کام کریں، اور خاص طور پہ یہ جو اصل ایشوز ہیں پاکستان کے جن کی پر ابھی ہم نے گفتگو کی ہے، اس کے لیے واقعتاً آپ کام کریں، اس کے اوپر جو ہے وہ سنجیدگی سے سوچیں بھی. بہت شکریہ جناب محمد لقمان قادری بھائی، آپ نے پروگرام میں ہمیں وقت دیا اور جناب ملک کی سیاسی صورتحال اور اپنی تنظیم کے حوالے سے انہوں نے گفتگو کی ہے. ہم نے جاننے کی کوشش کی کہ کیا کچھ ہوتا رہا ہے اور کیا کچھ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ بڑا ضروری ہے. پاکستان میں نئے لوگ ہیں، نئی جماعتیں بھی موجود ہیں، لیکن مسائل کو حل کرنے کی اہلیت کس کے پاس ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے. اس سے پہلے جو دعوے دار آئے تھے، کراچی شہر کے اندر ہی دیکھ لیں کہ کیا کچھ ہوا ہے. وزیر اعظم کراچی سے اور نہ جانے کیا کچھ کرتے رہے، اور پھر ایک وقت یہ تھا کہ ان کو کراچی بھیجنے کے لیے ہی ان کو فورس کیا جاتا تھا. جو ان کو لائے تھے وہ ان کو بار بار فورس کرتے رہے کہ خدا کا واسطہ ہے کراچی جا کے شکل بھی دکھا لو. تو یہ ہمارے ساتھ ہوتا رہا ہے، بالخصوص اس شہر میں رہنے والوں کے ساتھ. تو جناب دیکھیے کہ کون اب آتا ہے آپ کے پاس اور کس طرح سوال کرتا ہے، اور آپ کی جو مسائل ہیں جیسے بجلی، پانی، گیس کی ابھی صورتحال ہے. باقی جگہوں پہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن یہاں پہ ابھی جو گزشتہ روز بھی بارش کا سلسلہ جس کا آغاز ہوا ہے، اس کے بعد جو صورتحال ہے سڑکوں پہ وہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں. جو کراچی سے باہر ہیں وہ تو واقف نہیں ہوں گے، لیکن جو کراچی میں واقعتاً لوگ رہتے ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں. اور سوال ہم کرتے رہیں گے کیونکہ ہمارے پاس صبح سے لے کے شام تک شکایت موصول ہو رہی ہیں. جگہ جگہ سڑکوں پہ آپ کو پانی بھی نظر آئے گا. ٹوٹی ہوئی سڑکیں تو پہلے بھی ٹوٹی ہوئی تھیں، لیکن بارش کے بعد جو ہے وہ لوگوں کی مشکلات دو چند ہو جاتی ہیں. مزید وہ بڑے ہوتے چلے جاتے ہیں، اور پھر سالہ سال ان کی کبھی کوئی پلٹ کی خبر نہیں لیتا، اور پھر تب تک جو ہے وہ دوسری بارشوں کا سلسلہ اس کا آغاز ہو جاتا ہے. تو یہ سلسلہ سالہ سال چلتا آ رہا ہے، اور شاید اسی طرح یہ معاملہ چلتا رہے گا. بہرحال اجازت لینی ہوگی، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ملاقات ہوگی. محمد یاسر اور ہماری ٹیم کو اجازت دیں. اللہ کے بعد.